غوث پاک فرماتے ہیں، جو آپ نے سنا نا مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، تو غوث پاک فرماتے ہیں جیسے کائنات ہے نبوت کی ویسے کائنات ہے ولایت کی۔ اب جتنے ولی ہوئے دنیا میں جو واقعی جس کو پبلک نے نہیں بنائے، جن کو اللہ نے ولی بنایا، جتنے ولی ہوئے دنیا میں، تو کسی کی ولایت ابراہیمی ہے، کسی کی ولایت موسوی ہے، کسی کی ولایت عیسوی ہے، کسی کی ولایت سلیمانی ہے، کسی کی ولایت یوسفی ہے، کسی کی ولایت داؤدی ہے۔ کیا مطلب؟ جو ابراہیمی ولایت پر ولی بن کر کے آیا، تو اگر کسی کو جلوہ ابراہیمی دیکھنا ہو تو اس ولی کو دیکھے جس کو ولایت ابراہیمی ملی۔ اگر کسی کو موسیٰ کا جلوہ دیکھنا ہو تو اس ولی کو دیکھے جس کو ولایت موسوی ملی۔ اگر کسی کو جلوہ عیسیٰ دیکھنا ہو تو اس ولی کو دیکھے جس کو ولایت عیسوی ملی۔ اب غوث پاک فرماتے ہیں کوئی ابراہیمی ولایت پر، کوئی موسوی ولایت پر، کوئی یوسفی ولایت پر، کوئی عیسوی ولایت پر، فرماتے ہیں جس عبد القادر جیلانی کو تم دیکھ رہے ہو وہ محمدی ولایت پر بن کر کے آیا۔ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے، اور میں اپنے نانا محمد الرسول اللہ کے قدم پر ولی بن کر کیا مطلب؟ اگر جلوہ مصطفیٰ دیکھنا ہو تو شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھو۔ کیا مطلب؟ مطلب بعض ولی ایسے ہوئے جو دنیا میں آ کے ولی ہوئے۔ مثال کے طور پہ بشر حافی پہلے میخانے میں تھے، توبہ کی ولایت ملی۔ حضرت جناب سیدنا فضیل بن عیاض جنگل میں تھے، ڈکیتی کر رہے تھے، توبہ کی ولایت ملی۔ اسی طریقے سے حضرت ذوالنون مشری کو دیکھیں، اسی طریقے سے حبیب اجمی کو دیکھیں، اسی طریقے سے اور اولیاء کو دیکھیں، یعنی کہ دنیا میں آنے کے بعد ولایت ملی، توبہ کی ولایت ملی۔ حالانکہ جو ولی بن گئے ان کی سابقہ زندگی پہ تان نہیں ہو سکتا، ان کی سابقہ زندگی پہ کرٹیسائز نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ بھی شان والے ہیں۔ ولی ہو گئے تو شان والے ہو گئے، ولی ہو گئے تو اللہ کے محبوب ہو گئے۔ لیکن کچھ ولی ایسے ہیں جو ماں کے پیٹ سے ولی بن کر آئے، جیسے سرکار غریب نواز ماں کے پیٹ سے ولی بن کر آئے، محبوب الہی ماں کے پیٹ سے ولی بن کر آئے۔ اسی طریقے سے حضرت بختیار کاکی ماں کے پیٹ سے ولی بن کر آئے۔ اسی طریقے سے صابر کلیلی ماں کے پیٹ سے ولی بن کر آئے۔ کوئی دنیا میں آ کے ولی بنا، کوئی ماں کے پیٹ سے ولی بنا۔ اب غوث پاک فرماتے ہیں، فرماتے میری ولایت نہ دنیا سے ہے نہ ماں کے پیٹ سے ہے۔ فرمایا عبد القادر جیلانی کی ولایت تو عالم ارواح سے ہے۔ نسبت نسبت تو دیکھیں، عالم ارواح میں جس کی نبوت کے ڈنکے بجے وہ سید الانبیاء ہے، اور عالم روحانیت میں جس کی ولایت کے ڈنکے بجے وہ سید الاولیاء ہے۔ مشابہت نہیں بیان کر رہا ہوں، نسبت بیان کر رہا ہوں۔ اس کا خیال کرنا دوراجی والوں، مشابہت نہیں ہے، نسبت ہے۔ نسبت بیان ہو رہی ہے، کیونکہ ہم نبی کے مشابہ تو کسی کو سمجھتے ہی نہیں۔ ہاں لیکن نسبت کی بات ہے۔ آئیے دوسری نسبت، ابراہیم علیہ السلام نبی، ان کے دو بیٹے، مشہور بیٹے تو اور بھی ہیں، مشہور دو بیٹے، بڑے بیٹے کا نام اسماعیل، چھوٹے بیٹے کا نام اسحاق۔ بڑے بیٹے نبی ہوئے اسماعیل کے نبی ہونے کے بعد نیچے کوئی مشہور نبی نظر نہیں آتا، پوری نسل خاموش۔ توجہ آپ کی، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ۔ مجھے بھی یاد ہے غوث پاک نے مردے زندہ کی، میں بول سکتا ہوں لیکن آج نہیں بولوں گا، تھوڑی دیر کے بعد بولوں گا۔ لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں، غوث پاک ہے کس ہستی کا نام، ذرا وہ سمجھ لو، سنو۔ ابراہیم علیہ السلام نبی، ان کے بڑے بیٹے اسماعیل نبی، لیکن نیچے پوری نسل کوئی مشہور نبی نظر نہیں آتا، کوئی مشہور ہستی نظر نہیں آتی، سناٹا ہے، خاموشی ہے۔
اور اسحاق چھوٹے بیٹے، اسحاق نبی، یعقوب نبی، یوسف نبی، پھر نیچے آئے تو سلیمان نبی، داؤد نبی، ایوب نبی، ذوالکفل نبی، عزیر نبی، یوسف نبی، اسی طریقے سے حضرت موسیٰ نبی، یوشع نبی، عیسیٰ نبی، یہ سب ہے حضرت اسحاق کی اولاد۔ ڈنکے بج رہے ہیں نبوت کے، ایک نسل بڑے بیٹے کی پوری خاموش، اور نیچے نیچے سب نبوت کے ڈنکے بج رہے ہیں، لیکن اللہ نے کرم کیا، جس کی نسل خاموش تھی اس نسل میں ایک ہی پیدا کیا، اور اس ایک پیدا کیا اور نبیوں کا سردار بنا کر پیدا کیا۔ ایک آیا نبیوں کا سردار بن کر آیا، سارے لوگوں پہ بھاری ہو گیا، سب پہ بھاری۔ ادھر پوری ڈنکے بج رہے تھے، نسل اسماعیل خاموش تھی بڑے بیٹے کی، ایک آیا مگر سردار بن کے آیا اور سب کے ڈنکوں پہ بھاری، حتیٰ کہ جو سوچ رہے تھے کہ اسماعیل کا نام بھی لیا جائے گا کہ نہیں، آج پوری کائنات کے اندر اسماعیل کے نام کے ڈنکے بجتے نظر آ رہے۔ سید الانبیاء کے بھی دو بیٹے، نسبت دیکھ، مصطفیٰ جان رحمت کے بھی دو بیٹے، کس اعتبار سے دو بیٹے؟ ابناءنا و ابناءکم کے اعتبار سے، ورنہ ابراہیم اور قاسم بھی ان کے بیٹے، محسن بھی ان کے بیٹے، زینب بھی ان کی بیٹی، ام کلثوم بھی ان کی بیٹی، ٹھیک، لیکن بیٹے دو، کس اعتبار سے؟ ابناءنا و ابناءکم۔ سمجھ میں آئی بات؟ دو بیٹے، بڑے بیٹے کا نام حسن، چھوٹے بیٹے کا نام حسین۔ نسبت دیکھیں، بڑا بیٹا حسن امام، حسن کے بعد کوئی امام نہیں، اس اعتبار سے امام نہیں، غوثیت کبریٰ کے اعتبار سے، ورنہ میرا ایمان ہے وہاں تو بچہ بچہ امام ہے، نبی کے گھر میں بچہ ہی پیدا ہوتا ہے امام بن کر۔ اسی لیے اراۃ الادب لفاضل النسب میں امام احمد رضا نے لکھا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نبی کی اولاد کی امامت نہ کیا کرو، جب وہ ہو تو تم پیچھے رہو، ان کو آگے کرو، جو ان کو پیچھے کر کے آگے کرے گا اللہ اس کو رسوا فرما دے گا۔ وہاں تو بچہ بچہ آگے ہے۔ اراۃ الادب کا والا میں پیش کرو، اراۃ الادب لفاضل النسب، اس کا پس منظر بھی آپ کے سامنے اگر رکھتا، اگر وقت ہوتا، لیکن مجھے پڑھنا ہے غوث پاک کی شان۔ وہ کتاب کیوں وجود میں ہے، ذرا اس کا پس منظر جا کے پڑھو۔ ایک منسوخ حدیث کو کسی صحابہ نے عنوان بنایا، اعلیٰ حضرت نے اس کی دھجیاں اڑا دی۔ امام اہل سنت حدیث لائیں تو وہاں تو بچہ بچہ امام، لیکن یہاں امام کس معنی میں؟ غوثیت کبریٰ کے معنی میں امام۔ امام حسن امام، امام حسن کے بیٹے حسن مصنع، ان کے بیٹے عبداللہ المحض، ان کے بیٹے موسیٰ الجون، ان کے بیٹے سید داؤد، ان کے بیٹے سید محمد، ان کے بیٹے یحییٰ زاہد، ان کے بیٹے عبداللہ جیلی، ان کے بیٹے ابو صالح، کوئی امام نہیں اس اعتبار سے۔ کس اعتبار سے سمجھے نا؟ غوثیت کبریٰ کے اعتبار سے، ٹھیک، ورنہ وہاں تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ بڑے بیٹے کی نسل خاموش، نسبت دیکھیں، ابراہیم کے بڑے بیٹے کی نسل خاموش، محمد الرسول اللہ کے بڑے بیٹے کی نسل خاموش، کوئی امام نہیں۔ اور چھوٹا بیٹا وہاں اسحاق علیہ السلام، یہاں امام حسین، حسین امام، زین العابدین امام، محمد باقر امام، جعفر صادق امام، علی رضا امام، حضرت تقی امام، حضرت نقی امام، حسن عسکری امام۔ ولایت کے ڈنکے بج رہے ہیں، امامت کے ڈنکے بج، بڑے بیٹے کی نسل خاموش، چھوٹے بیٹے کی نسل چمک رہی ہے، ڈنکے بج رہے ہیں۔ نسبت دیکھیں، یہاں بھی بڑے بیٹے کی نسل خاموش، یہاں بھی بڑے بیٹے کی نسل خاموش، وہاں چھوٹے بیٹے کی نسل میں نبوت کے ڈنکے، یہاں چھوٹے بیٹے کی نسل میں ولایت کے ڈنکے۔ لیکن پھر اللہ نے کرم کیا، دنیا سمجھ رہی تھی کہ نسل حسن رہے گی کہ ختم ہو جائے گی، تو اللہ نے یہاں ایک ہی پیدا کیا، وہاں نبیوں کا سردار بنا کے پیدا کیا، یہاں ولیوں کا سردار بنا کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نسبت دیکھیں، نسبت دیکھیں، اگرچہ ہم ائمہ اہل بیت پہ غوث پاک کو تفضیل نہیں دیتے، لیکن ولایت کی سرداری سرکار غوث پاک کے ہاتھ میں دی۔ دیکھو نسبت، اللہ اکبر، اور پھر کیسا بنا کر کے بھیجا سردار۔ تیسری نسبت، اس پہ اور بھی بولتا، لیکن پھر وقت کی نزاکت کو سامنے رکھ کر بہت تشریح نہیں کر سکتا۔ آپ جائیں تو بعد میں پڑھیں اپنے بزرگوں کی کتابیں، آپ کو ملے گا، ملا علی قاری کو پڑھیں،
امام یافعی کو پڑھیں، شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی کو پڑھیں، مکتوبات امام ربانی میں غوث پاک کی عظمت کے جلوے دیکھیں، خواجہ باقی باللہ کے ملفوظات میں غوث پاک کے جلوے دیکھیں، اسی طریقے سے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی لطائف اشرفی میں غوث پاک کی عظمت اور بزرگی کے جلوے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے بڑے بڑے وہاں رتب اللسان ہیں۔ اللہ اکبر۔ تیسری نسبت آپ دیکھیں، تیسری نسبت کیا ہے؟ جب اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجنا چاہا تو میرے نبی کی آمد سے پہلے ہر نبی آتا تھا اور کہتا تھا وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے۔ پہلے کے سارے نبی آئے میرے نبی کی عظمت کا ڈنکا بجاتے رہے۔ حضور مفتی اعظم کہتے رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی دھومیں مچانے آئے ہیں، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے وہ اسے دیں گے، کریم ہے یہ خزانے لٹانے آئے ہیں۔ گویا میرے نبی کی آمد سے پہلے سارے نبیوں نے ان کی آمد کی خبر دی، ڈنکے بجائے۔ سرکار غوث پاک کو مناسبت دیکھے نانا سے، غوث پاک اللہ اکبر 5ویں صدی میں آئے، لیکن ان کے آنے سے پہلے بڑے بڑے اولیاء نے غوث پاک کی آمد کی خبر دی، یہاں تک کہ امام حسن بصری کہتے ہیں وہ آنے والا ہے، ولیوں کا سردار آئے گا، ولیوں کا سردار آئے گا اور کہے گا میرا یہ قدم اور ولی کی گردن پر ہے۔ حضرت اویس کرنی نے کہا ولیوں کا سردار آئے گا اور کہے گا میرا یہ قدم اور ولی کی گردن پہ ہے۔ امام جعفر صادق نے کہا ولیوں کا سردار آئے گا، کہے گا میرا قدم اور ولی کی گردن پر ہے۔ حتیٰ کہ مصطفیٰ جان رحمت نے بھی بشارت دی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو، ابو صالح تیری پشت میں ایک ایسا میرا بیٹا ہے کہ جو مقام نبیوں میں اللہ نے تیرے نانا کو عطا کیا ہے، تیرے بیٹے عبدالقادر کو وہ مقام اللہ ولیوں کے اندر عطا فرمائے گا۔ اور یہ فرمایا کہ وہ اللہ کا بھی محبوب ہے اور تیرے نانا کا بھی محبوب ہے، اور جو اس سے پیار کرے گا وہ بھی محبوب ہے۔ محبوب سبحانی سے جو پیار کرے وہ بھی محبوب ہے۔ دیکھو نسبت دیکھو، رسول اللہ کی آمد سے پہلے ڈنکے بجے نبیوں کی کائنات میں، غوث پاک کی آمد سے پہلے کیسے ڈنکے۔